ہم وہی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ کتاب رابرٹ نے لکھی ہے۔ پڑھنا ہمیں خوش کر سکتا ہے یا ہمیں متحرک کر سکتا ہے۔ یہ کتاب اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ جو مواد ہم پڑھتے ہیں وہ ہماری سوچ، شخصیت اور فیصلوں پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ پڑھنے کی عادت ہمارے ذہنی معیار کو بہتر بناتی ہے اور ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں سوچ سمجھ کر مواد کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ مثبت اور معیاری مطالعہ نہ صرف ہمیں بہتر انسان بناتا ہے بلکہ ہمیں معاشرتی طور پہ بھی باخبر اور باشعور بناتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف زور دیتے ہیں کہ اپنی دلچسپی اور ضروریات کے مطابق پڑھنے کی عادت اپنائیں۔ زیادہ سے زیادہ معیاری اور حوصلہ افزا کتابیں پڑھیں۔ غیر ضروری یا وقت ضائع کرنے والے مواد سے گریز کریں۔ یہ کتاب ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے مطالعے کی عادتوں کے ذریعے اپنی شخصیت اور زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کی سوچ کو تشکیل دیتا ہے اور آپ کی سوچ آپ کی شخصیت کو بناتی ہے۔ مصنف یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ مطالعہ انسان کی ذہنی کیفیت اور سوچنے کے انداز کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ مثبت، تعمیری اور بامقصد مواد پڑھیں گے تو آپ کی شخصیت بھی ایسی ہی تشکیل پائے گی۔ کتابیں آئینے کی مانند ہیں، یہ آپ کی ذہنی کیفیت، اقدار اور خواہشات کی عکاسی کرتی ہیں۔ مصنف کا ماننا ہے کہ آپ جو کتابیں پسند کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ آپ کے خیالات، اصولوں اور خوابوں کو ظاہر کرتی ہے۔ پڑھنا صرف ایک عادت نہیں، یہ ذاتی تبدیلی کا ایک ذریعہ ہے۔ کتابیں پڑھنے سے نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں مثبت تبدیلی لانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ آپ وہی ہیں جو آپ نے اب تک پڑھی گئی تمام باتوں کا مجموعہ ہیں۔ یہاں مصنف یہ سمجھاتے ہیں کہ ہماری شخصیت اور خیالات ان تمام کتابوں، مضامین اور مواد کے نتیجہ ہیں جنہیں ہم نے اپنی زندگی میں پڑھا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم خود کو دریافت کرتے ہیں، ہم دوسروں کی زندگیوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں، انسانی وجود کے لامحدود امکانات کو تلاش کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں اپنی سمجھ کو فروغ دیتے ہیں۔ مصنف ادب کی مختلف شکلوں پر غور کرتا ہے، مضمون سے لے کر ناول تک، مختصر کہانی سے لے کر نظم تک، کلاسک کاموں کے نمونے پڑھنے میں ہر ایک کے لیے فائدہ مند نقطۂ نظر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پڑھنے کی طاقت ہمارے علم کو وسعت دیتی ہے، ہماری تنقیدی سوچ کی مہارت کو بڑھاتی ہے اور ہماری ہمدردی کو بہتر بناتی ہے۔ یہ خوشی، حوصلہ افزائی اور راحت کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ فعال پڑھنے کی اہمیت، فعال پڑھنے میں سوال پوچھ کر، کنیکشن بنا کر اور نوٹس لے کر متن کے ساتھ مشغول ہونا شامل ہے۔ یہ نقطۂ نظر افہام و تفہیم اور برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ تنقیدی سوچ کا کردار۔ تنقیدی سوچ ہمیں معلومات کا جائزہ لینے، تعصبات کی نشاندہی کرنے اور اپنی رائے بنانے کی اجازت دیتی ہے۔ تنقیدی طور پر پڑھ کر ہم دنیا کے بارے میں ایک زیادہ نفیس سمجھ پیدا کر سکتے ہیں۔ مختلف نقطۂ نظر کو پڑھنا ہمارے افق کو وسیع کر سکتا ہے اور ہمارے مفروضوں کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو مختلف نقطۂ نظر سے روشناس کر کے ہم دنیا کے بارے میں ایک زیادہ اچھی سمجھ پیدا کر سکتے ہیں۔ خوشی کے لیے پڑھنا ایک آرام دہ اور خوشگوار تجربہ ہو سکتا ہے۔ ان کتابوں کو پڑھ کر جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم تناؤ کو کم کر سکتے ہیں اور اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بلند آواز سے پڑھنا فہم کو بڑھا سکتا ہے، تلفظ کو بہتر بنا سکتا ہے اور زبان سے محبت پیدا کر سکتا ہے۔ پڑھنا
زندگی بھر سیکھنے کا سفر ہے. زندگی بھر پڑھنا جاری رکھ کر ہم متجسس، مشغول اور باخبر رہ سکتے ہیں. اس کتاب میں دیے گئے مشورے پر عمل کر کے آپ پڑھنے کی پوری صلاحیت کو کھول سکتے ہیں اور اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں.